جمعیت علماء اسلام فیک کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکمرانوں نے آئین کو کھلونا بنا دیا، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. ضرورت ہے اسلام آباد دی انہوں ہر ویلے رہندی ہے مولانا فضل الرحمان. دو گئی میرے پیارے مولانا، میں نے ان کی تعریفیں بہت سنی ہیں. محمد علی درانی سے میں نہیں کبھی ملا، 2-4 دفعہ یہ مجھے چکر دے گئے ہیں گھر آنے کا، کہہ کے پھر پتہ نہیں ہو ظاہر ہے پھر جاتی عمرہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تو اس طرح کی بات خود ہی کہا. میں نے کہا جی بسم اللہ. آئے شاید نہیں، میں ملا نہیں. محمد علی درانی بہت ایڈمائر کرتے ہیں سینس آف ہیومر، میں نہیں جانتا اس میں دیکھو. لیکن تھینک یو ویری مچ مولانا، آپ نے مجھے ایک بھولی بسری فلم یاد کرا دی. اس کا نام تھا دامن اور چنگاری. اس کا ایک گیت بڑا پاپولر ہوا، آپ بھی کنسن میں سنتے ہوں گے گانے شانے. جی. ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا. واہ. آپ نے آئین کو کھلونا، تو انسان بھی تو قدرت کے ہاتھوں میں کھلونا ہی ہے نا جی. کہاں پنگوڑے میں یا رحم مادر میں ایک معصوم بچہ پنگوڑے میں، کہاں قبر میں پڑا بوڑھا. میرے اپنے بالوں کا سن لو، جوانی میں کنگھی یا برش جو وہ چلتا نہیں تھا اب رکتا نہیں ہے، کیا کروں میں. اچھا کھڈونا ہی ہے سارا کچھ. اور اس ملک میں یہ جو 25 کروڑ مجھے نا وہ عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے کہہ دیا 27-28 کروڑ، تو عائشہ نے وہ بہرحال میرے تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس نے کہا کہ نہیں وہ 25 کروڑ. میں نے کہا بی بی صبر کر، آبادی پڑھ. اچھا میں نے تفصیل میں نہیں، چونکہ پروگرام وہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو میں نے وہ بھی سن لیں. آبادی بڑھتی ہے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32. یہ 25 کروڑ پیچھے رہ گیا. اب کو 29-30 کروڑ کی بات کرو. تو میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا تم میرے ساتھ بات کرو، میں تمہیں پروف کر دیتا ہوں. آبادی کی بڑھوتری کا جہاں ٹرینڈ ہو وہ پھر اس طرح نہیں 1-2 کر کے نہیں ہوتا، 5 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 40، اس خیرانی میں. اچھا اس ملک میں صبح دوپہر شام 28 کروڑ دل کب ٹوٹتے ہیں؟ 3 times a day. یہ منوس ٹی وی تو اب غریبوں کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہوں گے ایڈز وغیرہ کھانے پینے کی یا ڈائننگ ٹیبلز کی، تو باپ کا دل ماں کا دل ٹوٹتا ہوگا جب ان کے 3-4 تحفے. ہمارا ایک ملازم ہے، اس کا نام بھی آسم ہے، میرے مینیجر کا نام بھی آسم ہے. وہ 14 بہن بھائی ہیں. باپ کیا ہے؟ ڈرائیور. بہت پیارا بچہ ہے. اچھا تو صبح دوپہر شام جہاں اتنے دل ٹوٹتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئین وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ آئین بنانے والے کون سا ہیں؟ ان میں سے کوئی ہے جس نے اپنا ایک وعدہ بھی نبھایا ہو؟ آئین آئین آئین. باقی رہ گیا اسلام آباد کا رخ کریں گے تو اسلام آباد ہی تلیا دے کے، لیکن ہے شہر کوفہ ہی. ویسے انہیں کدی کسی نے وفا نہیں کی. چلو کیا خوب کہا حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق پنجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی کوورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا 5 کروڑ اجلاس کا خرچہ ہے، یہ قومی خزانے پر سراسر ظلم ہے. یہ جو محمد احمد خان ہے نا، ہم اس کو احمد خان کھائی کہتے ہیں، جدہ اسپیکر بنے ہیں ذرا نا، وہ کی دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں. ہے شرارتی، پڑھیا لکھیا ہے، لیکن گلے تے پیر نہیں رکھتا. اس معاملے چ شکر ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کسی کو تو توفیق ہوئی. بات اس نے ٹھیک کی ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اول تو قومی خزانے نام کی کوئی شے اس ملک میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا فلاں مائنس میں ہے، وہ کیڑا خزانہ، یہ کیڑا خزانہ ہے؟ میرے یہ دسو. خالی خزانہ بھی نہیں ہے، مقروض خزانہ. ایک تو ہے نا خزانہ خالی ہو گیا، آپ کا پرس میرا والٹ خالی ہے. ایک وہ چاہے جنہوں نے وصولیاں کرنی ہیں انہوں نے خاتاں دا ٹھیر ہے، خزانہ. اچھا
تو یہ قومی خزانے نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو مظلوم ترین ہے یہ قوم، اور نام نہاد ہے یہ قومی خزانہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک اور بات بھی اس کو کرنی چاہیے، احمد خان کھائی ایک پیتی ہے اور بڑا پرانا پیتی ہے، اور میں بہت زیادہ میرا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ رہا ہے۔ اچھا، تو بھائی اسپیکر صاحب، یہ اراکین اسمبلی پہ بھی توجہ دیں جو حاضری رجسٹروں پہ جھوٹی حاضریاں پروکسیز لگواتے ہیں۔ کھا قسم بڑے کھائی صاحب دی، تینوں نہیں پتا؟ ارب پتی ممبران 8-10 ہزار کے لیے، ان کو سلام جو نہیں کرتے، لیکن یہ پریکٹس ہے۔ اور رؤف کلاسرا جیسے کالم نگار نے کئی بار ان وارداتوں کا ذکر کیا ہے۔ سو اسپیکر صاحب ذرا آگے نکلو، لیکن نہیں، مینوں پتا ہے ہونا پھر بھی کچھ نہیں، لیکن چلو خوشی ہوئی کہ ضمیر مریا نہیں، کم از کم تھوڑا جا احساس ہوتے آ رہا ہے۔ چلو، ایک طرف خزانہ خالی ہے تو دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق حکومتی اتحاد کے ارکان قومی اسمبلی کے لیے 43 ارب کے ترقیاتی فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہر ایم این اے کے لیے 25 کروڑ کی منظوری رقم کا سب سے بڑا حصہ پنجاب کو ملا، جبکہ آئی ایم ایف کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں ثوابدیدی فنڈ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ حسن صاحب، ثوابدیدی فنڈ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہا؟ ثوابدیدی فنڈز کا کیا مطلب ہے؟ ثوابدیدی فنڈ، پہلی گل تو یہ بی یہ لین کی آتے نے اتنے، یہ کچھ لین آتے، ورنہ جو یہاں دا اگر جائز کریں تو بندہ تو اسلام آباد کا رخ نہ کرے۔ میرا 1,85,00,000 روپیہ دینا ہے، میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا کسی وقت، دیکھ رہا ہوں ابھی۔ تو میرے لائر نے کہا کہ اسلام آباد میں آگا نہیں بھاڑ میں جائے، میں نے کہا ادھر کیا کرنے جانا، ریکارڈ پہ ہے۔ اچھا، وہ ایک ادارہ ہے وہ جرنلسٹوں وغیرہ کا، خیر اس کو چھوڑو۔ ثواب یہ انہی کاموں کے لیے آتے ہیں نا، ثواب دیدی۔ کیڑا ثواب دیدی ہوئے؟ سنو، ثواب دید اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے کھانے ہیں یا لگانے ہیں، کتنا کھانا ہے کتنا لگانا ہے۔ اور یاد کرو کہ پاکستان میں کس پولیٹیکل پارٹی کے ہمدرد ہیں جنہوں نے یہ محاورہ ایجاد کیا ہے، کھاندے نے تے لاندے بھی نے۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ لان گے نہیں تے کھان گے کہ میں لان گے تے کھان گے نا۔ یہ سنا ہے آپ نے نا، زبان عام ہے۔ اچھا، یہ ہے ثواب دیدی۔ اچھا، گھوس اسکول، گھوس ہسپتال، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کاغذوں میں سڑکیں بھی بن جاتی ہیں، پل بھی بن جاتے ہیں، پھر روڈ راڈ بھی جاتے ہیں، یہ ثواب دیدی پل ہوتے ہیں، یہ ثواب دیدی سڑکیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ثواب دید کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ثواب دید کو تم سمجھ لو دودھ۔ اب تمہاری ثواب دید ہے کہ میں نے خالی دودھ ہی ڈپنا ہے، یا اس کی لسی بنا کے پینی ہے، نمکین پینی ہے کہ میٹھی پینی ہے، پتلی پینی ہے کہ گاڑھی پینی ہے، دہی کے طور پہ کھانا ہے، پنیر مکھن گھی کے طور پہ کھانا ہے، بھئی یہ ثواب دید ہے، یہ دودھ ہے۔ یہ ملک دودھ کی بہتی ہوئی نہر ہے جس کے قریب بھی عوام نہیں پھٹک سکتے۔ تو اس دودھ کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس شکل ہے؟ دہی ڈپنا ہے، دودھ ڈپنا ہے، لسی بنا کے پینی ہے، وہ دا پنیر بنانا ہے، یہ ہے ثواب دیدی۔ دیکھو تمہیں کتنا کبھی کبھی میں ایجوکیٹ کرتا ہوں باتوں میں، تو شکریہ ادا کیا کرو پروگرام کے بعد، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ حسن صاحب میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے۔